سورہ القاریہ مکی صورت ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ العادیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی خبر دی کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، بڑا نافرمان ہے اللہ کا۔ حالانکہ ابھی آپ نے سنا کہ نماز میں کیا کہتا ہے، تیری ناشکری نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ناشکری کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیان مرض تو یہ ہے، مرض کا سبب کیا تھا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کے ساتھ محبت بڑی سخت ہونے کی وجہ سے ناشکرہ بن گیا۔ اب اس بیان مرض کرنے کے بعد مرض کا علاج اللہ نے یہ بتلایا تھا کہ اس مرض کا علاج فکر آخرت پیدا کرنا ہے۔ اب اس صورت کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ فکر آخرت پیدا ہوگی جب آپ قیامت کے بارے میں سوچیں گے، قیامت کے ہولناکیوں کو ذہن میں رکھیں گے، اور قیامت کب واقع ہوگی اور اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ لہٰذا یہ قیامت کے بارے میں، قیامت کا نام ہے القاریہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو یہ ذکر کی جا رہی ہے۔ ابھی تک اگر سمجھ نہیں آئی تو اب بھی سمجھ لے، اب بھی وقت ہے، باز آ جا، وگرنہ قیامت کے دن دو ہی طائفے ہونے ہیں، یا تو وہ جنتی لوگوں میں ہوگا یا جہنمی لوگوں میں ہوگا۔ لہٰذا اب موقع ہے جنتی لوگوں والے اعمال کر لے تاکہ تو جنتی لوگوں کے اندر تیرا شمار ہو، وگرنہ جہنمی لوگوں کے اندر شمار کیا جائے گا۔ دیکھیے جی، فرمایا القاریہ، کھڑکھڑانے والی، دل دہلانے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یہ اللہ رب العزت خود استفہام کر رہے ہیں، وگرنہ تو ڈائریکٹ بتلا سکتے تھے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کس بات کا طریقہ؟ کلام کے اندر فساد کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی جانب متوجہ کرنا ہو نا، تو میں نے ایک طریقہ بتلایا قسم اٹھانا، جو قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے۔ ایک ہے کہ اس بارے میں توجہ دلانے کے لیے پوچھ، ایسی ویسی چیز نہیں ہے، تمہیں کیا پتہ کیا کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی عظیم چیز کی اور بڑی سخت چیز کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے عام انسان دنیا کے معاملات میں بھی کوئی بات کرے، بھائی آپ کو نہیں پتہ وہ کیا، اس کی کیا کیفیت تھی، وہ کیسے واقعہ پیش آیا، تو وہ اس کی عظمت کی طرف بتلاتا ہے، اس کے بڑے ہونے کی جانب توجہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ اب کھڑکھڑاتی تو بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کہتے ہیں مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، کچھ معلوم بھی ہے۔ پھر تیسری آیت دیکھیے، وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ قاریہ کیا ہے، وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا چیز ہے۔ وہ کھڑکھڑانے والی سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے القاریہ، کہ جس دن یہ زمین آسمان سب زلزلے کی وجہ سے لرزنے لگیں گے، کھڑکھڑانے لگیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب قیامت کی اس وقوع کو اور اس کھڑکھڑانے کی وضاحت کو اللہ اگلی آیت میں ذکر کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیے جی، اس کی تشریح آ رہی ہے جی، فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس، یوم جس دن، یکون الناس ہوں گے لوگ یا ہو جائیں گے لوگ، کالفراشی مثل ان پتنگوں کے۔ کون سے پتنگے؟ المبثوث، جو بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر معنی دیکھیے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگے، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ یہ لائٹ جل رہی ہو تو یہ جو پروانے اوپر گر رہے ہیں
یہ جو مختلف چیزیں ہیں یہ بار بار آ رہی ہیں. اللہ نے ان پروانوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، پتنگوں کے ساتھ انسان کو تشبیہ دی ہے قیامت کے دن کے حوالے سے. ایک تو اس لحاظ سے تشبیہ ہے کہ جس طرح کثرت کے ساتھ ایک جگہ پر پتنگے جمع ہو جاتے ہیں، یہ پروانے جمع ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن تم پتنگوں کی طرح میدان حشر میں جمع ہو جاؤ گے. نمبر 2، اس لحاظ سے کہ یوں بڑی پھرتی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ گرتے ہیں، تم بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں پر پہنچو گے. اور فرمایا کہ اسی طرح پتنگوں کی طرح تم وہاں پر تم بڑے اس دن ہلکے پھلکے اور بڑے کمزور ہوگے. جس طرح پتنگا اور پروانہ بڑا کمزور ہوتا ہے نا، مچھر ہے یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے اس روشنی کے قریب جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا جتنا مرضی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، اس دن وہ بڑا کمزور انسان ہوگا. اس دن اس کو صرف اپنے اعمال کی فکر ہوگی. اس دن جسمانی قوت نہیں دیکھی جائے گی. اس دن قوت ہوگی تو ایمان کی قوت ہوگی، اور روشنی ہوگی تو ایمان کی روشنی ہوگی. تو اللہ نے ان پروانوں کے ساتھ تشبیہ دے کر انسان کی ضعف اور اس کی کمزوری کو ذکر کیا. اگلی آیت دیکھیے جی، دوسری تشریح. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ وہ دن ہوگا کہ ہو جائیں گے پہاڑ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، مثل اون کے، مثل کپاس کے. کپاس بھی کون سی، اون بھی کون سی؟ المنفوش، جو دھنی ہوئی ہو. کپڑوں کو اس کی چکی کے اندر جب ڈالا جائے، رنگ برنگے کپڑے ہوں، تو جب وہ چکی چلاتا ہے تو پھر اس میں سے جو روئی نکلتی ہے رنگ برنگی اڑ رہی ہوتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. اللہ کہتے ہیں جب یہ قیامت آئے گی، اتنا بڑا پہاڑ جس کو ہلانے کے تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، یہ اس طرح اڑ رہے ہوں گے جس طرح وہ روئی والا روئی کو پیس رہا ہوتا ہے، اس میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکل کر بکھر رہے ہوتے ہیں. اس طرح پہاڑ ہو جائیں گے. ایک تو تشبیہ اس لحاظ سے کہ رنگ برنگی اس لیے کہا، رنگین اون کی طرح ہوں گی، کیونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں. کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا. تو سب پہاڑ جب اڑ جائیں گے نا، تو پھر ان کا رنگ آپس میں مکس ہو جائے گا. اس منظر یوں پیش ہوگا جیسے کوئی چکی چل رہی ہو اور کپاس اڑ رہی ہو. پہاڑ کہاں پر، کپاس کی کیا کیفیت ہے؟ پہاڑ کے ساتھ اللہ نے کیوں تشبیہ دے دی؟ کہ اس دن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ زلزلہ قیامت کا اتنا سخت ہے. یہ القاریہ کی تشریح ہو رہی ہے کہ قاریہ کیا ہے، کہ پہاڑ ہلا دیے جائیں گے اور بالکل ہوا کے اندر بکھیر دیے جائیں گے. لہٰذا تم کیا چیز ہو جو رب پہاڑوں کو بکھیر سکتا ہے؟ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. اب آ رہی ہے اصل صورت کا مضمون اور جو اصل مقصود ہے. اب اللہ فرماتے ہیں، بشارت ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس بہرحال وہ بندہ، بلا وہ شخص، ثقلت ثقیل سے ہے، بھاری، بوجھل پن سے بھاری ہو گیا، موازینہ پلڑا اس کا، وہ بندہ جس کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس ہوگا وہ بندہ فی عیشت راضیہ، بیچ من چاہی زندگی کے. عیشت راضیہ یعنی جس طرح اس کا دل کرے گا، من چاہی، من پسند زندگی جو انسان کی خواہش کے مطابق ہوگی، یعنی جو کوئی وہ خواہش کرے گا اسی طرح اس کی زندگی ملے گی. یہ کس بندے کے لیے؟ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ میزان جو کل قیامت کے دن لگے گا، کچھ جماعتیں تو وہ ہوں گی، تفسیروں کے اندر لکھا کہ یہ میزان 2 دفعہ ہوگا. پہلا میزان ہوگا اس لحاظ سے جو صرف کافر اور مسلم کو جدا کرے گا، گنہگار نیکوکار سب کا ایک، بھئی یہ مسلم ہے بس ٹھیک ہے، اس کو ایک طرف گناہ کافروں کا. پھر دوسرے میزان کے اندر وہ کافروں کا نہیں ہوگا، وہ صرف مسلمانوں کا ہوگا. اس کے اندر جو وہ مسلمان جنہوں نے گناہ بھی کیے ہیں، نیکیاں بھی کی ہیں، اب ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. اب پہلی جماعت تو وہ ہے جس کے پاس صرف ہی نیکیاں ہیں، صرف نیکیاں ہیں،
یا ہیں تو کچھ چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ، جو کوئی ایک اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق کوئی نہیں ہے، اس کو تو بالکل حساب الگ کر دیا جائے گا، چھوڑ دو۔ نمبر 2، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیاں بہت کم ہو جائیں گی، یہ محتاج ہو جائیں گے۔ تیسرا وہ بندہ ہوگا، وہ جماعت ہوگی، یہ بات سنیے گا، کہ جس کا ابتدا کے اندر تو پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا، جیسے وزن کیا جائے گا نا، فوراً نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، بندہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے، اس کا گناہوں کے اندر کوئی حقوق العباد تو نہیں؟ دیکھیے ویسے پوچھ تو حقوق اللہ کی بھی ہونی ہے، لیکن حقوق العباد کی بڑی سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء مفسرین نے لکھا، ایک بندہ 70 گناہ وہ لایا جو حقوق اللہ تھے، جو اللہ کے حق تھے، اور ایک گناہ وہ لایا جو بندوں کا حق تھا، تو فرمایا وہ 70 کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ حقوق اللہ میں تو یہ ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، اللہ پوچھے بھی نہیں، اور فرمایا ٹھیک ہے میں پوچھتے نہیں ہوں، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا، بندہ آیا جائے گا۔ حدیث کا صحیح حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ غریب بندہ کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ وہ بندہ جس کے پاس دنیا میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں۔ آپ فرمایا تم دنیا کی بات کرتے ہو، میں آخرت کی کر رہا ہوں۔ فرمایا میں آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں، من المفلس۔ تو آپ اللہ و رسول عالم، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا یوں، قیامت کے دن میزان لگے گا، بندے کا نیچے کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، بندہ خوش ہو جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اتنے میں حقدار آ جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ آج تیرا وعدہ ہے کہ تو نے انصاف کرنا ہے، لہٰذا اس بندے نے ہمیں دنیا کے اندر تکلیف دی تھی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو دنیاوی تکلیف دی ہوگی، یعنی کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا حق کھایا ہوگا، حق لیا ہوگا، پڑوسی ہوگا، رشتہ دار ہوگا، دوست ہوگا۔ تو فرمایا اب یہ سارے لوگ آ جائیں گے۔ اب اللہ کہیں گے ہاں بھائی اب کیا تیرے پاس ہے؟ مال تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اب ایسا کرو ایک ایک کے بدلے میں اس کی نیکیاں کاٹ کاٹ کر ان کو دی جائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے نیکیاں کاٹ کاٹ کر اس کے بدلے میں نیکیاں دیتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور حقدار ابھی بھی کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو حق چاہیے۔ اللہ کہیں گے پھر ایسا کرو ان حقداروں کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں، حتیٰ کہ جب سارے حقدار ختم ہوں گے اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، اور صرف گناہ ہوں گے، حکم ہوگا کہ اس کو اونڈے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر دیکھ کے جاؤ، زمینوں پہ قبضے کر کے بیٹھا انسان بڑا خوش ہے کہ میں نے بڑی کمائی کر لی ہے، کسی کا جھگڑا ہے جا کر یہ دوستوں کی، یہ جو آج کل ٹرینڈ چل گیا کسی کے کہنے پر، سیاسی سطح پر بہت زیادہ، سیاسی سطح پر برادری ازم میں دوستوں کی خاطر لڑائی کسی کی ہوئی، اس نے کہا بھیا میرے ساتھ آؤ، اب یہ بندہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا دوستی کے لیے، برادری کے لیے، سیاست کے لیے، کسی پر جا کر ہلہ بول دیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہوا، کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا، آپ نے اس کے کہنے پہ مارا، کل قیامت کے دن اس کا حساب ہو جائے۔ ارے یہ تو پھر بھی انسانوں کا معاملہ ہے۔ پھر یہاں حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو بھی اگر سینگ مارا ہوگا اس کا بھی حساب دیا جائے گا، تو یہ تھپڑ کا بھی حساب ہوگا۔ جو آج انسان سمجھ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، مال کھا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، آخرت کو بلا کے بیٹھے، نمازی ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہی بیان مرض۔ اللہ نے کہا نا علاج نہیں ہو رہا، علاج کیا ہے کہ فکر آخرت نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ فکر آخرت پیدا ہوگی، پتہ ہوگا کہ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کو اس کا حساب دینا ہے، تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کسی کا حق لیا ہوا ہے، کسی کا مال دینا ہے، ابھی جو کچھ ہے بیچ ڈالو، لیکن دنیا میں دے کر جاؤ، بعد میں کوئی بھی نہیں دیتا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، شہر بھرا پڑا ہے، بندہ مر گیا، ورثاء کے پاس وہ لوگ قرضہ لینے آئے لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ نہیں دیتے۔ کسی کا ناحق قبضہ کیا ہوا تھا، اب قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور قیامت والے دن یہ معاملہ پیش آئے گا۔ اور یہ صرف وزن، پچھلے دن ایک تحقیق آئی کہ ایک پروفیسر
سائنسدان ہیں، انہوں نے بڑی ریسرچ کی اس واقعے کے اوپر کہ انسان کی روح کا وزن کتنا ہے. یہ ایک سائنسی طور پر کچھ سینکڑوں بندوں کو جب نزع کی حالت طاری ہوتی، اس نے ایک شیشے کا پیمانہ مقرر کیا جس کے اوپر بندوں کو لٹا دیتا، اس کا وزن نوٹ کر لیتا، 80 کلو ہے، کتنے گرام ہے، سارا کچھ. وہ کہتا ہے کہ میں نے سینکڑوں تجربہ کرنے کے باوجود تجزیہ یہ نکالا ہے کہ انسان کے بدن کے اندر جو روح ہے جب یہ نکلتی ہے نا تو وزن جو پلڑے کے اوپر انسان پڑا ہوا ہے صرف 21 گرام کا فرق پڑتا ہے. یہ سارا بوجھ جو لے کر انسان پھر رہا ہے، اس کے اندر وہ روح کتنی ہلکی پھلکی ہے، 21 گرام. گراموں کی شکل میں یہ جب پرواز کر جائے گی تو یہ بس لاش تو مٹی کے اندر دفن ہو جائے گی. تو فرمایا یہ بوجھ انسان کے اندر جب تک روح ہے تو یہ سارا موقع ہے، یہ نکل گئی تو پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا. آج اپنے حقوق ادا کر لیجئے. کسی کو کچھ کہا ہوا ہے، کسی کا حق دیا کھایا ہوا ہے، اس سے فرمایا اس کا حق واپس کر دو، تو کل قیامت کے دن فرمایا یہ ان نیک لوگوں کے اندر تم شامل ہو جاؤ گے جن کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب دیکھیے جی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس بھاری ہو گیا جس کا میزان اعمال یعنی نیکیوں والا پڑا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ ہوگا بیچ من چاہی زندگی کے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بڑا وہ شخص جس کے میزان ہلکا ہو گیا، جس کا پلڑا اٹھ گیا نیکیوں والا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. ہاویہ کا لفظی معنی گڑا. وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. اب یہ پھر آ گئی اوپر القاریہ کے بارے میں، کہا قاریہ کیا ہے، قاریہ کی تشریح آ گئی. اب کہا کہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ آگ ہے جو سخت جلائی گئی ہے، سخت قسم کی آگ ہے. آگے آ رہی ہے وہ اگلی صورت کے اندر ہمازہ کے اندر، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اس آگ کا تم تصور نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ اس جہنم کی آگ کا 17واں حصہ بھی نہیں ہے، یعنی 69 حصے اس سے بڑھ کر وہ آگ ہے. ہر حصہ بہت زیادہ سخت قسم کا حصہ ہے. لہٰذا تم اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرو. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بارے میں توجہ دلائی کہ اعمال کا وزن ہوگا. ایسا نہ ہو کچھ بد نصیب وہ ہوں گے کہ جن کے اعمال کا وزن ہی کوئی نہیں ہونا. اللہ کہیں گے بس ان کے اعمال سارے نیکیاں ختم ہو چکی ہیں شرک کی وجہ سے. اور کچھ خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال کا وزن بھی کوئی نہیں ہونا. وہ کون ہوں گے؟ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں اللہ کہیں گے بس ٹھیک ہے ان کو برات نامہ دے دیا گیا ہے، یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اوپر سے حکم ہوگا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. تو ایسے خوش نصیب لوگوں کے اندر اللہ ہم سب کا داخلہ نصیب فرمائے. اس کے لیے فرمایا کہ عقیدہ درست رکھیں، عمل کرتے رہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، قرآن و سنت کی مطابق زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.